ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن کے دروازے یعنی سورہ فاتحہ پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے اور اسے ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ واہ، کتاب کی ماں! یہ نام ہی اپنے اندر ایک پوری دنیا رکھتا ہے۔ جی، مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے تمام بنیادی عقائد اور مقاصد کا جو نچوڑ ہے وہ ہمیں اسی ایک چھوٹی سی سورہ میں مل جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ توحید سے شروع ہوتی ہے، اللہ کی صفات بتاتی ہے، پھر بندے اور خدا کا تعلق، اور آخر میں زندگی کا سب سے بڑا مقصد یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ یہ ایک مکمل نقشہ ہے۔ واقعی ایک مکمل نقشہ ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے شاید اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے سوول مسانی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ جی، 7 آیات ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت کا یہ لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو گویا ہر روز ہم نماز میں ہم خدا کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید اسی سورہ سے کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا ثواب پورے قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے۔ اور اسے سورہ شفا بھی تو کہا گیا ہے نا۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ حمد سے شفا نہ پائے اسے کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ جی، اور یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ بہت خوب۔ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی پہلی آیت کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ایک عام رواج ہے کہ لوگ اپنے بڑے کام کسی عظیم ہستی کے نام سے شروع کرتے ہیں تاکہ وہ کام ٹھیک سے ہو جائے۔ جی، برکت کے لیے۔ جی، لیکن دنیا کی ہر چیز تو فانی ہے۔ صرف ایک ہی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر کام اسی لازوال ذات کے نام سے شروع کرو۔ تو یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک سوچ کا انداز ہوا۔ یعنی جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم اپنے عمل کو ایک محدود مقصد سے نکال کر ایک لامحدود ذات سے جوڑ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری طاقت، ہماری قابلیت سب اسی کی طرف سے ہے۔ اور اس سے نیت بھی خالص ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہاں جو نام منتخب کیا گیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ بسم الخالق نہیں کہا گیا بلکہ بسم اللہ کہا گیا، جو اس کی تمام صفات کا جامع نام ہے، اور اس کے فوراً بعد 2 صفات، رحمان اور رحیم۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ جی، رحمان اللہ کی رحمت عام ہے جو اس دنیا میں سب کے لیے ہے، دوست، دشمن، مومن، کافر، بارش سب پر برستی ہے۔ اچھا۔ لیکن رحیم اس کی وہ خاص رحمت ہے جو صرف ایمان والوں اور اطاعت گزار بندوں کے لیے محسوس ہے، خاص طور پر آخرت میں۔ تو ہر کام کے آغاز میں ہی ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے خوف کا نہیں بلکہ امید اور رحمت کا ہے۔ ہم ایک ایسے خدا کے نام سے شروع کر رہے ہیں جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ یہ تو بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے۔ جی ہاں، اور ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں بسم اللہ ہر سورہ کا باقاعدہ حصہ ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ اچھا۔ جب امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سورہ حمد کی 6 نہیں 7 آیات ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کا ذکر صرف ایک تمہید نہیں بلکہ اس سورہ کے پیغام کا ایک بنیادی ستون ہے۔ بالکل۔ اب جب ہم نے اللہ کے نام اور اس کی رحمت سے آغاز کر لیا تو اگلی آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں لفظ حمد استعمال ہوا ہے۔ عربی میں تعریف کے لیے مدح بھی ہے، شکرانے کے لیے شکر بھی، لیکن حمد ان دونوں سے زیادہ جامع ہے۔ وہ کیسے؟ حمد ان خوبیوں پر کی جاتی ہے جو کسی کے اختیار میں ہوں، اور الحمد میں جو ال ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر قسم کی حمد کا حقیقی مستحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اچھا، یعنی یہ آیت تو ہمارے دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتی ہے۔ مطلب اگر ہم کسی انسان کی ذہانت کی یا کسی فنکار کے فن کی تعریف کر بھی رہے ہیں تو در حقیقت ہم اس خوبی کے اصل خالق یعنی اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ تمام کمالات اور خوبیاں اسی کی طرف سے آتی ہیں، اور اس کی دلیل اگلا جملہ ہے، رب العالمین۔ تمام جہانوں کا رب۔ جی،
تمام تعریفیں اس کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور رب کا مطلب صرف مالک نہیں ہوتا۔ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو پیدا کرے، اس کی پرورش کرے اور اسے آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچائے۔ پرورش، محبت اور رہنمائی کا عمل ہے۔ گویا اللہ کا تعلق ہم سے صرف ایک بادشاہ کا رعایا سے نہیں، بلکہ ایک باغبان کا اپنے پودے سے ہے جو ہماری نشوونما کرتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور عالمین یعنی تمام جہان، اس سے توحید کا تصور بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر چیز کا رب ایک ہی ہے، الگ الگ دیوتا نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ربوبیت کے اس تصور کے بعد اللہ اپنی پہچان دوبارہ کرواتا ہے، الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، وہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں ان صفات کو دہرانے میں کیا حکمت ہے؟ یہ تو بسم اللہ میں بھی آ چکی تھیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ بسم اللہ میں ان کا ذکر اللہ کی ذات کے حوالے سے تھا۔ یہاں رب العالمین کے بعد ان کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یہ جو ربوبیت ہے، یہ جو پرورش کا نظام ہے، اس کی بنیاد قہر پر نہیں بلکہ رحمت اور محبت پر ہے۔ اچھا، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، لیکن ایک مہربان اور شفیق پالنے والا۔ یعنی اللہ کی طاقت اور حاکمیت کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی یاد دہانی، تاکہ بندہ کبھی مایوس نہ ہو۔ وہ جانتا ہے کہ جس رب کے ہاتھ میں اس کی تربیت ہے وہ بے انتہا مہربان ہے۔ جی، اور اس رحمت کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، مالک یوم الدین۔ ترجمہ، وہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ توحید اور رحمت کے اقرار کے بعد یہاں اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی قیامت پر ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ اللہ کی ملکیت کو خاص طور پر یوم دین یعنی روز جزا سے جوڑا گیا ہے۔ وہ تو اس دنیا کا بھی مالک ہے، تو پھر اس دن کی تخصیص کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو ظاہری طور پر کچھ ملکیت دے رکھی ہے، یا بادشاہ ہیں، حاکم ہیں۔ جی، ایک عارضی اختیار۔ جی، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا جب یہ تمام ظاہری اور عارضی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن صرف اور صرف ایک ہی مالک کی بادشاہی ہوگی۔ قرآن میں آتا ہے کہ پوچھا جائے گا، آج کس کی حکومت ہے؟ تو جواب آئے گا، صرف ایک اللہ کی، جو سب پر غالب ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس دلا رہی ہے کہ یہ زندگی، یہ اختیارات سب عارضی ہیں۔ ایک دن آئے گا جب ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، اور اس دن کا حقیقی مالک صرف اللہ ہوگا۔ بالکل۔ تو اب تک ہم نے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو پہچانا، جی اس کی ربوبیت، اس کی رحمت، اس کا انصاف۔ جی جب ایک انسان کو یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جی اگلی آیت ہمیں وہی بتاتی ہے، بالکل۔ اور یہاں سورہ کا انداز گفتگو ہی بدل جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک دم بات کرنے کا انداز بدل گیا۔ جی۔ اب تک ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، غائب کا صیغہ تھا۔ اب بندہ براہ راست اللہ سے مخاطب ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا روحانی شفٹ ہے۔ یہ آیت صرف ایک بیان نہیں، یہ تو ایک عہد ہے، ایک اقرار ہے، اور اس میں جو ایاکا یعنی صرف تیری کو پہلے لایا گیا ہے، یہ توحید کی روح ہے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن صرف تیری۔ جی ہاں، ہر قسم کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ توحید عبادت بھی ہے اور توحید افعال بھی۔ اور ایک اور خوبصورت نقطہ ہم کا استعمال ہے۔ انسان نماز چاہے اکیلے پڑھ رہا ہو، لیکن کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ جی، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ گویا انسان تنہائی میں بھی خود کو ایک امت کا حصہ سمجھتا ہے۔ میری عبادت صرف میری نہیں، ہم سب کی عبادت کا حصہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اب جب بندے نے اللہ کی حاکمیت کا اقرار کر لیا اور اپنی بندگی کا عہد باندھ لیا، تو اب وہ دعا کرتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک بندے کی سب سے پہلی اور سب سے اہم دعا کیا ہونی چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ اس سورہ کا بلکہ ایک مومن کی پوری زندگی کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہے، تو پھر وہ دوبارہ ہدایت کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہدایت ایک مسلسل عمل ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار مل گئے تو ہمیشہ رہے گی۔ اچھا۔
انسان ہر لمحہ بھٹکنے کے خطرے میں رہتا ہے، تو یہ دعا اس راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، اپنی اس توفیق کو ہمارے لیے قائم رکھ جس سے ہم نے ماضی میں تیری اطاعت کی۔ تو یہ دعا صرف راستہ تلاش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس پر قائم رہنے اور آگے بڑھتے رہنے کے لیے بھی ہے۔ جی، اور ہدایت کے مزید بلند درجات کے لیے بھی۔ لیکن یہ صراط مستقیم یا سیدھا راستہ ہے کیا؟ کیا اس کا کوئی عملی نمونہ بھی ہے؟ بالکل، یہ صرف نظریہ نہیں ہے۔ روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس کی واضح نشاندہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بخدا ہم اہل بیت ہی صراط مستقیم ہیں۔ یعنی اللہ نے صرف راستہ دکھایا نہیں، بلکہ اس راستے پر چل کر دکھانے والے رہنما بھی مقرر کر دیے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ جی، اور اس راستے کو مزید واضح کرنے کے لیے اگلی اور آخری آیت میں مثبت اور منفی دونوں طرح کی مثالیں دے دی گئی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یہ تو صراط مستقیم کی بہترین تعریف ہو گئی۔ جی، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ قرآن خود سورہ نساء میں بتاتا ہے کہ یہ 4 گروہ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ہمیں ایک واضح رول ماڈل دے دیا گیا کہ اگر سیدھا راستہ دیکھنا ہے تو ان ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھو، اور پھر 2 گروہوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ ان میں کیا فرق ہے، مغضوب علیہم اور ضالین؟ مغضوب علیہم یعنی جن پر غضب ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، لیکن ضد اور تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر۔ جی، جان بوجھ کر۔ جبکہ ضالین وہ ہیں جو جہالت یا غلط فہمی کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو یہ صرف تاریخ کی بات نہیں، بلکہ 2 بنیادی انسانی رویوں کی نشاندہی ہے۔ ایک وہ جو جان بوجھ کر حق سے منہ موڑتا ہے، اور دوسرا وہ جو لاعلمی میں بھٹک جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں علم اور نیت دونوں کو درست رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بالکل۔ تو سورہ فاتحہ ایک مکمل سفر ہے۔ یہ اللہ کی صفات کی معرفت سے شروع ہوتا ہے، پھر بندگی کے عہد پر پہنچتا ہے، اور آخر میں زندگی کے سب سے بڑے مقصد صراط مستقیم کی دعا پر ختم ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اسے الکتاب کیوں کہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک مومن کے لیے اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کا مکمل آئین ہے۔ توحید، بندگی اور زندگی کا مقصد سب کچھ اسی میں ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خلاصے مانگنا کیا ہے۔ جی، ایک بندے کی سب سے پہلی اور سب سے اہم دعا دولت یا صحت کے لیے نہیں، بلکہ صراط مستقیم کے لیے ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری روزمرہ کی دعاؤں میں، ہماری ترجیحات میں یہ سب سے بڑی ضرورت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔